بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی ہے، پارہ نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنی تخلیق پیش کی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائیں اس کے ساتھ حدائق ذات بہجہ، خوبصورت بارونق باغ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم درختوں کو اگاتے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم کس طرف راہ سے ہٹتے چلے جا رہے ہو۔ ابتداءً یہ ترغیب دی ہے کہ انسان کو اللہ کی تخلیقات پہ غور کرنا چاہیے، اللہ جیسا خالق کائنات میں کوئی نہیں۔ آگے چل کے اس کی آیت نمبر 88 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر بدلہ پائے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، ایسے لوگ جو نیکی کر کے آئیں گے قیامت کے دن، گھبراہٹ کے دن میں امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، اس کو منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کا بدلہ اور سزا ہے۔ آگے چل کے سورہ قصص آ رہی ہے، اس کے اندر بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ آتا ہے۔ زیادہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابتدائی آیات میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اس آیت میں وہ اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں کو خطرہ تھا کہ فرعون کے لوگ آ کے قتل کریں گے۔ فرمایا کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، جب آپ کو خطرہ محسوس ہو تو ان کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ تو انہوں نے موجوں کے حوالے کر دیا بکسے میں ڈال کے۔ آگے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں ڈال دیا تو فرعون کے لوگوں نے نکال لیا اور انہوں نے وہاں سے نکالا۔ جب اس کے سامنے آ گیا تو قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرتے، اس کو ہم پال لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میرے لیے بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ لا تقتلوہ، تو اسے قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، وہ نہیں جانتے تھے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کو ڈبونے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چاہیے۔ کاش اگر وہ یہ کہہ لیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی تو اللہ آسی کی طرح اس کو بھی ایمان عطا فرما دیتے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ ان کی والدہ کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوئی اور بڑی پریشان تھی۔ وہ آگے پورا ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ان کی بہن پیچھے چلتی رہی، پھر آگے جا کسی دائی کا وہ دودھ نہیں پیتے تھے، تو وہ ساری تفصیل ان آیات کے اندر آ رہی ہے۔ آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، پھر وہاں سے آپ چلے گئے ملک شام کی طرف، اور وہاں مدین میں آپ نے شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو دیکھا، دو بچیاں ہیں ان کے پاس، بکریوں کا ریوڑ ہے، تو وہ کنویں کے جو پانی ہے وہ طاقتور لوگ جو ہے پانی نکال کے بھر رہے ہیں اور یہ پلا رہے ہیں، یہ کنارے پہ کھڑی ہے۔ تو یہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا انہوں نے کہ قال ما خطبکما قال لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں پاتی؟ ولما ورد مدین سے آگے آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابو بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، بھائی ہمارا ہے نہیں، تو یہ لوگ پانی پلا کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم پانی پھر اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا وہاں ان پہ ترس آیا۔ آپ نے ایسا کیا کہ ان کو ایک ہاتھ سے وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھا، ان کی بچیاں کی یہ بکری تھی، ان کو پانی پلایا، سیراب کی اور چلی گئی، کنارے پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ بچیاں جب گھر میں گئیں تو گھر میں جا کر اپنے ابو سے کہا کہ ہم نے ایک بندہ دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھا اور بہترین بندہ ہے۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابو جی ان کو ملازمت پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں جس کو اجرت پہ رکھا جائے، وہ طاقتور بھی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ لے آؤ، وہاں سے لے کر آئی۔ قرآن اس کا نقشہ بھی کھینچتا ہے کہ وہ جب چلی گئی تھی پانی پلا کے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کریم اپنی مہربانی سے مجھے کچھ بھیج دے، میں بالکل محتاج اور فقیر بندہ ہوں۔ وہ جب آئیں تو بچی نے کہا کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء،
ایک بچی آئی اور وہ بڑی حیا کے ساتھ سر جھکا کے چل رہی تھی. اس نے کہا اِنَّا بِيَدُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، کہ میرے ابو چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اس کا آپ کو بدلہ اور اجر دے دیں. بہرحال یہ مختصر آگے ہوا، ان کے پاس گئے، کچھ تھوڑا سا آزمائش ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، اے مہمان میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. ان تأجرنی ثمانیۃ حجج، تو آپ نے 8 سال تک میری خدمت کرنی ہے، بکریاں چرانی ہیں. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر جو ہے کہ آپ 10 سال کھلا لیں، ان کو چلا لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی اور پھر وہاں سے آپ واپس آئے. اور سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب آ رہے تھے تو فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. یہ وہی منظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ آگ نظر آئی تھی اور وہ آگ لینے گئے تھے، تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ جل جلالہ کی رحمت تھی، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں اپنی قدرت بھی دکھائی ہے کہ لوگوں اگر میں رات ساری کر دوں تو دن کون کر سکتا ہے، اور اگر میں سارا دن کر لوں تو رات کون کر سکتا ہے. میرے علاوہ کوئی معبود ہے، میں ہی رب ہوں جو تمہیں سب کچھ دیتا ہوں. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ دن کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون ہے خدا کے علاوہ تو تمہارے لیے رات لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرو. تو میں ہی رب ہوں، تمہیں رات بھی دیتا ہوں سکون کے لیے، دن دیتا ہوں معیشت و تجارت کے لیے. تو میں تمہارا معبود ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم میری عبادت کرو. آگے فرعون کا ذکر گزرنے کے بعد قارون کا ذکر کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ یہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا خاندان کا رشتہ دار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے دیے تھے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی. اتنے زیادہ اس کے خزانے تھے. لیکن بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہنے لگا اللہ نے مجھے کہاں دیا، یہ میری اپنی محنت سے سب کچھ ملا ہے. بہرحال پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا اور کوشش کی ان کو خراب کرنے کی. ایک عورت کو اس نے تیار کیا کہ تم یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ جو ہے کہ غلط حرکت کی ہے. تو اب اس کو تیار کیا اور لوگ اکٹھے ہوئے. اس کا مقصد یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بدنام ہو جائیں گے. تو جب عورت سامنے آئی تو پیغمبر کا اپنا ایک گروہ ہوتا ہے، سچ سچ اس نے بتا دیا کہ یہ اس نے مجھے تیار کیا اور اتنے پیسے دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بد کرداری کا الزام لگانا ہے. میں قسم اٹھا کہتی ہوں موسیٰ بے گناہ ہے اور اس بندے نے میرے ساتھ یہ سازش کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا بہت زیادہ. جلالی پیغمبر بھی تھے. بہرحال ان کے اندر نرمی بھی تھی. جب انسان کی عزت پہ کوئی آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہاں غصہ تو آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کا معاملہ تیرے اختیار میں دیتا ہوں، جو تو چاہتا ہے کر. تو آپ نے زمین سے کہا کہ پکڑ لے اس کو. زمین نے اس کے پاؤں پکڑے، زمین نے اس کو اندر کھینچا ٹخنوں تک. جب زمین میں دھنس گیا معافی مانگی، لیکن جلال تھا کہ تم نے ظالم میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. پھر وہ ٹخنوں سے گھٹنوں تک، یہاں تک کہ پیٹ تک، پھر چیختا رہا، چلاتا رہا اور پھر سارے خزانے اس کے سر پہ رکھے اور وہ قیامت تک نیچے دھنستا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض روایات کے اندر آتا ہے فرمایا موسیٰ دیکھ اس نے تجھ سے یہ معافی مانگی ہے، تجھ سے مانگتا رہا. ایک دفعہ بھی مجھے کہتا نہیں میرے رب مجھے معاف کر دے، میں زمین کو کہتا کہ اسے چھوڑ دیتی. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بعض لوگوں نے اس کو دیکھا اور وہ ایک منظر تھا، منہ میں لالچ آئی اور ان لوگوں نے بات کی. تو بہرحال اس کا بھی قرآن کریم نے نقشہ کھینچا تھا. ایسا نہیں ہوتا. اہل علم جو ہوتے ہیں وہ ایسی لالچ نہیں رکھتے. جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے ریسیا وہ یہ کہتے ہیں کاش اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے. جب وہ دھنس گیا پھر کہنے لگے اوہ شکر ہے ہم نے وہ بات نہیں کی ورنہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دعوت دی ہے. دعوت نہیں دی بلکہ ایک تصویر دکھائی ہے. آج ہم لوگ ذرا سی آزمائش آ جائے نا پریشان ہو جاتے ہیں. یار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارے پر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہمیں تو بالکل حلوہ ملنا چاہیے، پکا پکایا ملنا چاہیے، مصیبتیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ سورہ عنکبوت دیکھیں. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ بیٹھے ہیں، گمان کر لی ہے، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لے ہیں، وہم لا یفتنون انہیں آزمایا نہیں جائے گا، کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے.
تاکہ ہم دیکھ لیں ان میں سے سچا کون سا ہے اور ان میں سے جھوٹا کون سا ہے۔ تو یہ آزمائش ہر انسان پہ آتی ہے اور کوئی انسان بھی اس آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، آزمائش آ جائے تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر ماں باپ تمہیں ایسے حکم بات کا دیتے ہیں جو شرک ہے یا اسلام کے خلاف بات ہے، تو فرمایا کہ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کے ساتھ اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی، اور یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ آپ نے اچھا رویہ کرنا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ افراد و تفرید ہے۔ بسا اوقات ماں باپ تو بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے حقوق ادا کیے جائیں، اور بچے یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات نہیں مانتے، ہم ماں باپ کی کیوں مانیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو اچھی تعلیم دینا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے اگر جوان ہو جائے تو اچھے رشتے کا انتخاب کریں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو اچھا دینی ماحول مہیا کریں اور اس کو دین کی طرف لائیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر انسان کی شان و عظمت رکھی ہے۔ اسی صورت کے اندر آگے چل کے نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی، اور آخر میں قوم لوط کا ذکر آتا ہے اور جو اس کے اندر ان کی وہ حرکتیں تھیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے۔ یہ جو کافر دنیا میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ اپنی تدبیریں اور جال بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل ان کی اتنی کمزور حیثیت ہے۔ دیکھیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ ایک مکڑی گھر بنائے اور ایک مکڑی کا دوست یہ کہے کہ ہم ہواؤں کا مقابلہ کریں گے، تو بابا ایک ہوا آئے گی تو مکڑی ہو جائے گی اور جالا بھی ہو جائے گا۔ تو جس طرح ایک جالا ہوا کے سامنے نہیں رہ سکتا، ایسے ہی کافر یا اللہ کا نافرمان اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کی طرف سے غضب آتا ہے تو اس کے نام و نشان مٹ کے چلا جاتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ آپ ان پر قرآنی آیات پڑھیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، واقعی میں صلاح اور نماز کی پابندی کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے۔ جس انسان کی نماز ایسی نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ جب انسان کی نماز جاندار ہوتی ہے اس کی زندگی شاندار ہو جاتی ہے۔ انسان نماز کی پابندی کرے گا، برے کام بے حیائی اس سے ختم ہو جائے گی۔ نماز میں اللہ نے کوالٹی رکھی ہے، جیسے پانی کے اندر کوالٹی ہے پیاس بجھاتا ہے، کھانے میں اللہ نے صفت رکھی ہے بھوک مٹاتا ہے، نماز میں اللہ نے صفت رکھی ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہونی چاہیے۔ اس سورہ عنکبوت کی آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی انسان ہماری راہ میں جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنی مشقت اختیار کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے اور اس کے بعد اس کے لیے دین پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ جل جلالہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی فرماتے ہیں۔ آگے چل کے سورہ روم ہے، سورہ روم کی آیت نمبر اس میں اب دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے، یہ اس کی آیت نمبر 41 ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کچھ نہیں کرتا، ہم نے سب کچھ اپنے لیے خود کیا ہوتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ اچھے حکمران لائیں گے، برے اعمال کریں گے تو برے حکمران آئیں گے، بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، چھوٹوں کی شفقت نہیں کریں گے۔ سورہ لقمان ہے اور اس کے اندر لقمان جو ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر ہیں، اور غالب جو قوی بات ہے وہ پیغمبر نہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے انہیں سرفراز کیا تھا اور ایک عام غلام تھے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا ایک مقام اور اعزاز دیا۔ ان کے رفقاء ان سے کہتے ہیں کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کے پاس اتنی بڑی حکمت کدھر سے آ گئی، آپ نے حکمت کدھر سے سیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حکمت بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ کم عقلوں اور بے وقوفوں سے حکمت انسان کیسے سیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو وہ کام کرتے وہ نہیں کرتا تھا، میں وہ نہیں کرتا تھا تو اللہ نے مجھے حکمت اور دانائی عطا کر دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بڑی عمدہ اور بہترین نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں
ومن الناس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں میں یشتری لہو الحدیث جو فضول چیزیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهُ ہُزُوًا اور اس کی مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ یہ جو لہو الحدیث اخنس بن شریح منافق تھا، یہ کہتا تھا کفار مکہ کو کہ یار خدا کے بندو، ہاں وہاں محمد کی باتیں سنتے ہو، وہ احکامات بتاتا ہے، ڈراتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے، چھوڑو ہم رستم و سراب کے واقعات سناتے ہیں۔ اور جا کر ایک عورت لے کر آیا گانا گانے والی جو مغنیہ تھی، گانا گاتی تھی، کہتے چھوڑو ادھر انجوائے کرتے ہیں، وقت پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو گانا اور موسیقی عام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر یہ منافقت رکھی ہے۔ فرمایا کہ الغناء یمت النفاق فی القلب کما یمت الماء فی الزرع، گانا اور موسیقی دل میں اس طرح منافقت اگاتے ہیں جس طرح کھیتی کے اندر پانی لگنے سے کھیتی اگتی ہے۔ تو منافقت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ آج کل لوگ ظالم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گانا روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے، روح کو مردہ کرنے والی چیز ہے۔ روح کی غذا قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے پہلی جو ہے وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں انشکر للہ، میرے بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ، جو آپ شکر کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو انکار کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی تعریفوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی کوئی کائنات میں تعریف نہ کرے اس کی خدائی میں فرق نہیں پڑتا۔ یا بنیہ، آپ کہتے ہیں کہ لا تشرک باللہ، میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، حملت امہ وہنا علی وہن، ماں اس کو اپنے پیٹ میں تکلیف در تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، وفصالہ، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر دودھ کا فی عامین 2 سال، اتنی مشقت اٹھاتی ہے، 9 ماہ پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر اس کی ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اب فرمائے انشکر لی ولوالدیہ، اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ قرآن کریم میں 3-4 جگہ اللہ نے 2 جملے بولے ہیں، ایک یہ جو ابھی میں نے بولا ہے انشکر لی ولوالدیہ، میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ جگہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کر، زکوٰۃ بھی ادا کر۔ یہ جگہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کر، رسول اللہ کی بھی اطاعت کر۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ایک بندہ کہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اپنی اطاعت بھی اس کو واپس دے دیتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں میرا بھی شکر لے لے، مجھے نہیں چاہیے۔ ایک بندہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کہتے ہیں نماز بھی لے جا۔ تو یہ چیزیں ساتھ لازمی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آئے۔ فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر وہ تمہیں مجبور کریں ایسی چیز کا کہ جو اللہ کی ذات میں شرک ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، ان کی اس بات میں اطاعت نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر دیا، ماں باپ کہتے ہیں داڑھی صاف کر لو، ماں باپ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، ماں باپ کہتے ہیں مسجد نہیں جانا، دین نہیں سیکھنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچے کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری اور اتباع میں کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رسول کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک انسان کے والدین ادھر کھڑے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم ماں باپ کی اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے دین کی خلاف بات کرو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے اور اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ کوئی افیسر اس کو آرڈر دیتا ہے کہ مسلمان کو گولی مار دو، اس کو چاہیے کہ کہے جی نہیں مجھے گولی مار دو، میں گولی کھا لوں گا، کسی مسلمان پہ میں فائر نہیں کھول سکتا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اچھا انہی آیات میں آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب ایک جملہ ہے، احترام انسانیت بہت بڑی ایک چیز ہے۔ احترام انسانیت یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے، لیکن آج جن کے پاس یہ عنوان ہے وہ اسلام سے دور ہے۔ جتنے لوگ جو کافر ہیں، اسلام سے دور ہیں، جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اندر احترام انسانیت ہے۔ کافر ہیں ہم جی جانوروں میں بڑا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے رپورٹیں آتی ہیں جی ایک جگہ کو پرندہ پھنس گیا جی، تو ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں جی، ان کا سٹاف آ رہا ہے جی، کبے کو جی وہ وہاں درخت سے نکال رہے ہیں جی، ایک کتا نیچے گٹر میں گر گیا جی تو کتے کو نکال رہے ہیں جی، بڑی ان کی ہمدردی ہے۔ ایک طرف تو یہ اور دوسرے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ احترام انسانیت کا ایک عنوان ہے۔ ایک جملہ بڑا عجیب اللہ نے فرمایا ہے، وَلَا تُصَاحِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ اکبر، لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔
پوری کائنات کے ہر انسان سے خندہ پیشانی سے مل۔ اللہ نے قرآن کریم بھی مستقل عنوان ہے، کوئی لمبا موضوع نہیں کر جائے گا، تو قرآن میں کہا ہے، پہلا جملہ یہ بولا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پوری کائنات میں ہر انسان سے خندہ پیشانی سے مل۔ آج ہمارے لیے خندہ پیشانی ختم ہو گئی، مسکراہٹ کا جملہ ہی ختم ہو گیا۔ کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ایسے ہمارے ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، بیچارہ پہلے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں میں بتلایا ہے۔ اور دوسرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بات کرنی ہے تو ستھری صاف کہہ دو، ایسی بات نہ کرو جس سے تکلیف ہو۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں خواتین خصوصاً، میں جی گل کی تین ایسی مرچیں لائیں تے دا نسلوں دی یاد کر سکتا، ایسے مرچیں نہیں لگانی چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت اس طرح سکھائی ہے کہ احنس بلکہ سہیل ابن حنیف کہتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بلکہ ایک اور صحابی کہتے ہیں، یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا تو یہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو ساتھ والے نے کہا کہ بھائی یہ جنازہ کافر کا ہے، مسلمان کے جنازہ ہو اٹھنا ایک بات بنتی ہے، کافر کے جنازے کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں۔ فرمایا میں اور پیارے آقا ایسے بیٹھے تھے تو ایک جنازہ پاس سے گزرا تو پیارے آقا کھڑے ہو گئے، تو میں نے یہ سوال کیا کہ کافر کے جنازے آپ کھڑ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کافر ہے لیکن انسان تو ہے نا، انسانیت کا احترام ہے کہ ایک مسلمان انسان جا رہا ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جنازہ جا رہا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام اور یہ احترام انسانیت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا غلام تھا، حبشی تھا، کالا تھا، کافر تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ یا ابن سودا، اوے کالی کے بچے، اور واقعات ماں اس کی کالی تھی۔ بعد میں احساس ہوا کہ میں نے یار یہ بات اچھی نہیں کی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے ایک جملہ کہہ دی ہے۔ فرمایا اوہ آپ نے بڑا سخت جملہ کہا ہے، یہ تو جاہلیت کی بات ہے، آپ نے ناپسند کیا۔ ابو ذر واپس آئے اور گھر میں اپنا زمین پہ پاؤں رکھ لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس پاؤں کو منہ پہ جوتی مارو، پاؤں مارو، جب تک تم اپنے پاؤں سے میرے منہ کو نہیں روندو گے میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے کہ میں نے تمہیں غلط بات کی۔ کافر، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کافر کے ساتھ جو اس انداز میں پیش آنا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کے رویہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں احترام انسانیت کی ہمیں ہوا ہی نہیں لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ہمیں ترغیب دی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے گی، نہیں کہا مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ پیارے آقا نے تو کافر کو بھی نقصان نہیں دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک کافر کے اوپر چڑھے، تلوار مارنے لگے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا۔ اس نے کہا میں نے تھوکا تب ہے کہ آپ مجھے جلدی قتل کریں گے۔ فرمایا پہلے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے اندر اپنا غصہ آ گیا، اس لیے میں ہٹ گیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ فرمایا علی تو نے اپنے غصے میں اپنے سے ہائپر ہو کے تو نے مارا ہے۔ تو وہ ایسا متاثر ہوا، اس نے کہا اتنا پیارا دین ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں۔ یہ اخلاق سے صحابہ اکرام کے آگے چلے۔ فرمایا کہ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھو، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آواز اونچی بھی ہو سکتی ہے، اونچی آواز بری نہیں ہے، لیکن اونچی آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ انسان کو گدھے کی طرح نہیں بولنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ عمدہ اور بہترین انداز میں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ کسی انسان کو اس کی وجہ سے دل آزاری نہ ہو۔ انہی آیات میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ میری تعریف نہیں کرو گے تو میری تعریف ختم ہو جائے گی، یاد رکھو پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین کے سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی لائے جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، انسان اور جن مل کے کلموں سے لکھنا شروع کریں، کلمیں گھس جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، اور اللہ کی تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی تعریفوں والے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخشو، ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں ہوگا، نہ اولاد باپ کے کام آئے گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اور یہ دنیا بڑی نہ کسی دھوکہ دینے والے شیطان کے دھوکے میں آؤ۔ آخری آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے اس کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بادلوں کا علم ہے،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جو کو ماں کے رحم میں وہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان نہیں جانتا کل کیا ہوگا اور کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان نہیں جانتا کہاں مرے گا. یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا. قیامت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بارش ایگزیکٹ علم بغیر اس کے ذرائع کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج انہوں نے مشینیں ایجاد کر لی ہیں اور توقع کی بنیاد پہ امکان ظاہر کر کے کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم میں یہ داخل ہو گئے ہیں. جی اپنی مشینری کو چھوڑیں اور اپنی آنکھوں سے بتائیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر مانا جائے گا. اللہ جل جلالہ کا علم کامل ہے. اللہ بغیر ان آلات کے بتاتے ہیں اللہ کے علم میں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. کوئی انسان ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا. یہ بھی بتاتے ہیں کبھی بارش بتاتے ہیں نہیں ہوتی، کبھی تکا لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا. تو ایگزیکٹ علم اللہ کے پاس ہے. ماں کے رحم میں کیا ہے کوئی انسان نہیں بتا سکتا. جی الٹرا ساؤنڈ بتا دیتے ہیں، بابا الٹرا ساؤنڈ کے بغیر بتاؤ نا. ایک تو چیز ایسی آپ نے آلے اور اس کی مشین کے بغیر بتایا تو علم وہ ہوتا ہے. اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دوں جی اس وقت سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے، مجھے نہ وہاں سے کال آئے نہ مجھے وہاں کو پتہ ہے، پھر تو یہ میرا کمال ہے. میرے موبائل پہ میسج آ جائے جی امریکہ میں جی اس صدر کو اڑا دیا گیا، مثال دیتا ہوں کہ اڑ ہی نہ جائے، تو معاملہ یہ کہ ابھی کوئی بتا دے تو خبر سے بتا رہا ہوں تو یہ میرا کمال تو نہیں بابا، یہ تو موبائل نے مجھے بتایا. اس کے بغیر بتائے تو پھر کشف ہے، پھر علم ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جمعہ کے خطبے میں، کہتے ہیں یا ساری الجبل و ایران آواز دے رہے ہیں. یہ کمال ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان آلات کے بغیر بتائے تو پھر بات ہے. ورنہ لوگ اشکال کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہ شک کرتے ہیں. یہ قرآن کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر بتاتا ہے. اور کسی انسان کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا اور کسی انسان کو نہیں پتہ کہاں موت آئے گی. آگے چل کے سورہ سجدہ ہے، بڑی فضیلت صورت ہے. اس کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عجیب منظر ہوگا. وَتَرَى وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا سر زمین پہ رگڑ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ناک رگڑو، کہتے ہیں لکیریں کاٹو، وہ عام طور پہ ناک رگڑتے ہیں. وہ سر نیچے رگڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. تو دنیا میں جانے کے بعد واپس کبھی کوئی نہیں آیا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس لیے یہاں سے تیاری کر کے جاؤ تاکہ تمہاری پرابلم نہ ہو. اس کی آخری صورت ہے جی سورہ احزاب. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان کی ہیں، اسی پہ ختم کرتے ہیں. بڑی اہم. عرب میں 2 خرابیاں تھیں. ایک یہ تھا کہ کسی منہ بولا بیٹے کو کسی کا بچہ پال لیتے تھے، اسے اپنا حقیقی بیٹا کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ جائیداد میں وارث بھی ہوتا تھا اور اس کی بیوی ان کے لیے محرم بھی ہوتی تھی، اسے سسر شادی نہیں کر سکتا تھا. ایک دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جو زیادہ بہادر بندہ ہوتا تھا کہتے تھے اس کے سینے میں 2 دل. اور یہ 2 بڑی عجیب خرابیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ختم کی ہیں اس میں سورہ احزاب میں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا. اور اس کا اگر پس منظر آپ کے سامنے ہو کہ زید بن حارثہ کی بکتے بکتے اس دور میں لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے تھے، آگے جا کے بیچ دیتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو خریدا تھا. جب پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے حضرت زید آپ کو گفٹ دے دیا. وہ ان کی خدمت میں رہے، پیارے آقا کی شفقت کی نگاہوں میں تھے. تو ان کے چچا وہاں آئے تو دیکھا کہ ہمارا بیٹا تو ماشاءاللہ پیارا سا بچہ ہے، کافی بڑا ہو گیا، بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہے. تو آپ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، یہاں ساری زندگی غلام رہو گے. ان کا چاچا میں نے کوئی نہیں جانا. تو بڑا زور لگایا. جب ناکام ہوئے جا کر ان کی ماں کو بھی لے آئے، ان کے ابو کو بھی لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیارے آقا اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہمارا ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کے والد ہیں، آپ جو پیسے لیتے ہیں وہ لے لیں، بچہ ہمارے والے کریں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیسے جیسے میں نہیں لیتا ہوں، زید سامنے بیٹھا ہے، میرا بیٹا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جاتا ہے تو میں خوشی سے بیچتا ہوں، اور اگر یہ نہیں جاتا تو میں نہیں بیچوں گا. تو زید کو کہا، چچا نے چل کہا تو نہیں جاتا ہوں. باپ نے کہا نہیں جاتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا، انہوں نے کہا نہیں امی جی نہیں جاتا ہوں. کہا یہاں ساری زندگی غلام رہو گے. عجیب تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا اماں آپ کی شفقت سے بڑھ کے محبت مجھے مل رہی ہے، آپ جیسی ہزاروں آزادیوں سے یہ غلامی مجھے منظور ہے. میں پیارے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑتا. ماں بھی چھوڑ دی، باپ بھی چھوڑ دیا، چچا بھی چھوڑ دیا. آج تو ہم ذرا سی ہلکی سی چمک نظر آتی ہے، 1000 کا نوٹ نظر آتا ہے، ہم دین ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ بڑے لوگ تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں لے آیا اور لوگوں سے کہا آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہوگا، یہ زید بن محمد ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے. اور عجیب اللہ نے ایک جذبہ دیا، لیکن اللہ نے یہ رسم توڑوانی تھی. اب ایسے معاملہ ہوا کہ زید بن حارثہ آپ کے بیٹے تھے، ترتیب چل رہی تھی. چلتے چلتے اگلا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیارے آقا سے کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہاش کا نکاح ان سے کروائیں. اب یہ بیچارہ غلام
غلام در غلام، غریب، نہ گھر نہ بار نہ کوئی سسٹم، اور وہ قریش کی شہزادی کون مان سکتی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو وہ آپ کو بھی ساتھ بھائی تھے عبداللہ بن جہش، کہنے لگے جی کہ ہم مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت 3 کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون الخيار، کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار ہی نہیں ہے جب اللہ کے نبی نے بات کر دی تو میں ماننی پڑے گی، دو ہاں کرو فوراً، یہ اختیار کوئی نہیں ہے، ابھی رشتہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ کروایا اور زید بن حارثہ کے ساتھ زینب بنت جحش کی شادی ہوئی۔ اب یہ بیچارہ چھوٹے خاندان کا، وہ قریشی ہاشمی خاندان کی، یہاں بھی اللہ نے ایک نقطہ سمجھایا۔ اب وہ پہلے دن سے ہی معاملہ خراب ہو گیا، بیوی جو ہے کہ بار بار، لازمی بات ہے بڑے خاندان کی ہو، بڑے نیک پاک باز بھی ہو، خاندان کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ تو اب امیر لڑکی ہو، تب ہی فرمایا نا امیر لڑکی سے غریب بچہ تھا شادی نہ کرے، یا امیر بندہ غریب لڑکی سے شادی نہ کرے کہ ساری زندگی تانے مارتا رہے تو میں پوچھتا کون تھا، تو 2 ٹکے کی تھی، میں نے تمہیں لپیٹا ہوا ہے۔ یا لڑکا غریب ہو جائے تو لڑکی کے چالو 2 ٹکے کے بندے، تیری حیثیت کیا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تجھے اپنے ساتھ جوڑا، ورنہ تجھے کون پوچھتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ برابری کے سطح پہ رشتہ ہونا چاہیے۔ تو اب معاملہ ایسا ہوا کہ ان کے آپس میں چپلس چل رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اب آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں چل سکتا، میں طلاق دیتا ہوں۔ ہم فرمایا نہیں طلاق نہ دو، یہ 22ویں پارے میں جو آج ہم نے پڑھا اس میں آتا ہے۔ آپ روکتے رہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ آپ کو پتہ تھا، آپ ڈر رہے تھے فی نفسی، اپنے نفس میں، لوگوں سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس سے پہلے یہ حکم نازل ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو بیٹا جس کا ہے وہ اسی کا بیٹا ہوگا۔ زید بن حارثہ کا بیٹے ہیں، یہ نسب حارثہ سے چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چل سکتا۔ ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، جو بچے جس کے ان کو ان کی ماں اور باپ کے نام سے پکارو۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کا بچہ ہم لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ بلدیت لگا دیتے ہیں، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ جو بیٹا جس کا ہے وہ اسی کا بیٹا ہے، دوسرے کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے بڑی کباہت یہ ہے، اگر کوئی غیر لڑکا ہم اٹھا کے لے آتے ہیں، ہماری بیوی کا غیر محرم ہے، تو وہ غیر محرم لڑکا ہماری بیوی کے پاس کیسے رہ سکتا ہے؟ مثلا میرا کزن کوئی لے آئے، کوئی اور ایسے سسٹم لے آئے، تو جو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کی پرورش عورت کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنا دودھ پلا لے رضائی بیٹا اس کا ہو جائے پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ بہن کا یا بھائی کا بیٹا اگر وہ لڑکی پال لیتی ہے پھر تو اس کا بھتیجا یا بھانجا، پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ پالے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ کباہتیں ہوتی ہیں، جب وہ لوگ بیٹا لے لیتے ہیں اس وقت زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو خونی دشمن بن جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے، اگر پالتے بھی ہیں تو اس کو بتایا جائے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ جب ہوا تو زید بن حارثہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا کہ یار نبی اسلام کے ساتھ میری نسبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے 22ویں پارے میں زید بن حارثہ کا ذکر کیا ہے، زینب بنت جحش سے پھر آپ کی طلاق ہوگی، اور اس کے بعد زینب بنت جحش کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو ایک اس کے اندر وہ چیز آتی ہے، سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، اور یہ چیز رسم ختم ہو گئی ہے کہ زید بن حارثہ کی جو بیوی تھی وہ آپ کی منہ بولا بیٹے کی بیوی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کی طلاق کے بعد ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، جو ہماری بہو ہوتی ہے، بیٹے کے طلاق کے بعد بھی ہم اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس سے نکاح کروایا گیا کہ یہ رسم توڑی جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، جسے لیبالک کہتے ہیں، متبنہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا اسی انداز میں جو فرمایا کہ انسان کے دل میں، سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، 2 دل نہیں ہوتے، کسی کے اندر انسان فطرتاً بہادری پیدا کر دیتے ہیں، اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔